بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم ایک قصہ سلسلے کا آغاز کر رہے ہیں جس میں مختلف مذاہب کے بارے میں بات کریں گے، جیسے اسلام، عیسائیت، یہودیت، ہندو مت، بدھ مت، قادیانی، ذکری، بہائی، بہوری، اسماعیلی اور آتش پرست یا اور جتنے بھی بڑے بڑے مذہبی گروہ ہیں۔ لیکن دو باتیں آپ نوٹ فرما لیں۔ ایک تو یہ کہ ہم کسی کا عقیدہ اس معنی میں زیر بحث نہیں لائیں گے کہ وہ غلط ہے یا درست۔ آپ نے اس حوالے سے اگر کوئی بات کرنی ہے تو علماء کرام سے رجوع کرنا چاہیے، کیونکہ وہیں سے بہتر رہنمائی مل پائے گی۔ دوسری بات یہ کہ ہماری گفتگو ویکیپیڈیا پر مشتمل نہیں ہوگی، یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہم کچھ مضامین سرچ کر بس ان کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھ دیں، بلکہ بہت ساری کتب کا نچوڑ آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے جو مستند ہوگا۔ کیونکہ معاملہ یہ ہے کہ یوٹیوب پر اس حوالے سے جو ویڈیوز موجود ہیں اردو زبان میں، وہ یا تو کسی کہانیوں پر مشتمل ہے یا پھر یہ کہ وہ اتنی مختصر ہیں کہ کچھ پتہ ہی نہیں چلتا۔ ہمارا آج کا موضوع بدھ مت ہے۔ اس مذہب کے بانی گوتم بدھ تھے، جو کپل وستو نامی ہمالیہ کی ایک ریاست میں پیدا ہوئے اور ان کے خاص گاؤں کا نام لمینی تھا۔ یہ موجودہ نیپال میں ہے۔ چند سال قبل وہاں کھدائی کے دوران وہ مکان بھی دریافت ہوا ہے جو ان سے منسوب ہے۔ گوتم کی پیدائش کے سن کے حوالے سے بہت اختلاف ہے، البتہ خیال یہ ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 300 سے 500 سال کے درمیان میں ان کا عہد تھا۔ اسی طرح سے ان کے نام پر بھی اختلاف ہے، تاہم زیادہ تر کا خیال یہ ہے کہ ان کا نام گوتم ہے، جبکہ بدھ جو ہے وہ ان کا لقب ہے۔ بدھ کہتے ہیں روشن ضمیر عالم کو۔ ان کے والد قبیلے کے سردار تھے، راجا تھے۔ انہوں نے اس دور کے رواج کے مطابق اپنے بیٹے کو تعلیم و تربیت دلوائی اور گوتم کی شادی ہوئی، بیٹا بھی ہوا ان کا۔ پھر جو ہے ان کے پر کچھ روحانی کیفیت طاری ہونا شروع ہوئی اور 28-30 سال کی عمر میں وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر جنگل کی طرف چلے گئے، جہاں پہلے سے بھی کچھ لوگ موجود تھے، اور وہاں جا کر انہوں نے روحانی سکون کے لیے مختلف ریاضتیں شروع کر دیں، اور یہ ریاضتیں 6 سال تک جاری رہیں۔ اس دوران وہ گھنٹوں کھڑے رہتے، بھوکے رہتے، کہا جاتا کہ اتنے بھوکے رہتے تھے کہ پیٹ کمر سے مل گیا تھا، کانٹوں پر لیٹ جاتے، جسم پر مٹی مل کے رکھتے، اپنے آپ کو بہت تکلیف دیتے تھے۔ پھر ایک روز انہیں خیال آیا کہ یہ ساری فضول چیزیں ہیں، تو وہ نارمل زندگی کی طرف لوٹ آئے۔ جب وہ نارمل زندگی کی طرف آئے تو ان کے جو ساتھی تھے وہ ناراض ہو کے چلے گئے۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے وہ ایک درخت کے نیچے بیٹھے تھے، وہ تو اچانک ایک روشنی کا جھماکا سا ہوا ان کے اندر، اور بہت سارے جو مناظر ان کے نظروں کے سامنے سے گزر گئے، اور ان کو یہ احساس ہوا کہ بھائی روحانی تسکین کے لیے جو ہے، روحانی سکون کے لیے تو صرف 2 چیزوں کی ضرورت ہے، ایک نفس کی پاکیزگی یعنی باطن کی صفائی، اور دوسرا اللہ کی مخلوق سے محبت۔ گویا کہ انہیں نروان حاصل ہو گیا۔ اب یہ نروان کیا، اس پر ہم آگے چل کر بات کریں گے۔ اس کے بعد جو ہے وہ وہاں سے بنارس آ گئے، جو بھارت کا ابھی بھی وہ شہر ہے، اور وہاں ان کے جو لوگ تھے، جو پرانے ساتھی، وہ ان سے ملے، ان کو انہوں نے وہ اپنی بات بتلائی، اپنا خطبہ دیا۔ یہ خطبہ جو ہے بنیادی حیثیت رکھتا ہے، وہاں اس وقت جو ہے ایک اسٹوپا بنایا ہوا اس مقام پر۔ تو اس کے بعد وہ لوگ ان کے ساتھ شامل ہو گئے، اور گوتم جو ہے اس کے بعد جو ہے راج گڑھ آ گئے۔ راج گڑھ جو ہے یہ پٹنہ ڈویژن میں ابھی بھی ہے، اور لیکن اب اسے راجگیر کہتے ہیں۔ تو وہاں آ کر انہوں نے اپنے جو تبلیغ کا کام شروع کیا۔ اس کے بعد جو ان کے والد صاحب نے انہیں بلایا تو ایک دفعہ وہ ملنے کے لیے اپنے جو ہے آبائی گاؤں بھی گئے، لیکن وہاں پہ ٹھہرے نہیں، پھر وہ واپس یہیں راج گڑھ آ گئے، اور 44 سال تک وہ تبلیغ کرتے رہے، اپنے نظریات کی اشاعت کرتے رہے۔ تقریباً 80 سال کی عمر میں یہی راج گڑھ میں ان کا انتقال ہوا، اور ان کی میت کو نظر آتش کر دیا گیا ہندو رواج کے مطابق۔ تو یہ تو ان کی شخصیت تھی۔ اب اصل سوال یہ ہے کہ ان کا عقیدہ کیا تھا اور تعلیمات کیا تھی، کیونکہ اسی سے ہم ان کے شخصیت کا تعین کر سکتے ہیں۔ ان کی جو بنیادی بات تھی گوتم بدھ کی، وہ یہ کہتے تھے کہ زندگی کا مقصد نروان حاصل کرنا ہے۔ نروان سے مراد یہ کہ روح کو دائمی تسکین حاصل ہو جائے۔ ان کے عقیدے کے مطابق یہ تھا کہ انسان مرتا ہے تو اگر اس نے اپنے آپ کو آلودگیوں سے پاک نہیں کیا تو اس کی جو ہے وہ روح کسی اور شکل میں دوبارہ آ جاتی ہے۔ دوسرے جنم میں بھی اگر اس نے اپنے آپ کو صاف نہیں کیا، اپنی باطن کی صفائی نہیں کی، تو پھر اور دوبارہ اس کا ایک مرنے کے بعد پھر اور جنم ہوگا۔ تو یہ اواگون کا جو سلسلہ جو ہندوؤں سے انہوں نے لیا تھا، تو یہ سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہتا ہے۔ ہاں، اگر وہ اپنی روح کو پاک کر لے تمام آلودگیوں سے تو اس کی روح کو ایک دائمی تسکین حاصل ہو جاتی ہے، اور یہ زندگی کا مقصد ہے۔ اس کے لیے انہوں نے 4 باتیں کی، جنہیں 4 سچائیاں کہتے ہیں۔ گوتم کا کہنا یہ تھا کہ زندگی بنیادی طور پر دکھ کا نام ہے۔ مثال کے طور پر کاروباری معاملات ہیں، ملازمت کے معاملات ہیں،
گھر بار کے مسئلے ہیں، رشتہ داریوں کے معاملات ہیں، تو دکھ ہی دکھ ہے. وہ کہتے تھے پوری زندگی دکھ ہے. اور اس دکھ کا سبب کیا ہے؟ نفسانی خواہشات، جیسے حسد، کینہ، بغض، تکبر، بخل، ریا، انا پرستی، یہ ساری اس میں شامل ہیں کہ نفسانی خواہشات جو ہے وہ ایک دکھ کی بنیاد ہے. تیسری سچائی یہ کہ اس دکھ سے نجات حاصل کی جا سکتی ہے، یعنی ناممکن نہیں ہے، اپنے باطن کو پاکیزہ کیا جا سکتا ہے. اور چوتھی بات یہ تھی کہ اس باطن کو پاکیزہ کرنے کے لیے 8 راست چیزیں یعنی سچی چیزیں ہونا ضروری ہیں، جس میں وہ کہتے تھے عقیدہ درست ہونا چاہیے، عزم ہونا چاہیے، نیت صحیح ہونی چاہیے، حلال کمانا چاہیے، اور اچھی سمت کی طرف کوششیں کرنی چاہیے، گفتگو درست رکھنی چاہیے، عہد کی پابندی کرنی چاہیے. تو اس طرح کی انہوں نے 8 باتیں کی. یہ ان کی یہ تعلیمات کا خلاصہ تھا. پھر انہوں نے اپنے جو ماننے والے تھے ان کو 10 احکامات بتائے. یہ 10 احکامات بہت اہم ہیں کیونکہ ان سے پتہ چل جاتا ہے کہ بدھ مت ہے کیا. مثال کے طور پر پہلی بات انہوں نے یہ کی عدم تشدد. اہنسا کا اصول انہوں نے دیا تھا کہ کسی بھی جاندار کو نہ مارنا ہے نہ زخمی کرنا ہے. پھر انہوں نے کہا کہ بھی چوری نہیں کرنی، کوئی ناپ تول میں کمی نہیں ہونی چاہیے، جھوٹ بہتان یہ بالکل نہ ہو. منشیات کے وہ خلاف تھے کہ کسی قسم کا بھی نشہ جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. اسی طرح سے ناچ گانوں کی محفلیں اس میں شرکت نہ کی جائے. اچھا، پھر وہ کہتے تھے کہ پھولوں کے ہار، خوشبو یا اور نمائش کی جو چیزیں ہیں وہ بالکل استعمال نہیں کرنی. سپیر کو کھانا نہیں کھانا، یہ ان کا تھا. کسی سے پیسے نہیں لینے. اور آخری 10ویں بات یہ تھی کہ آرام دہ بستروں پر نہیں سونا. یہ ان کی 10 باتیں تھیں. اچھا، ان کی تعلیمات میں ہم ایک نمایاں چیز یہ دیکھتے ہیں کہ کہیں پر بھی خدا کا ذکر نہیں ہے، یعنی نہ انکار ہے اور نہ اقرار ہے. اسی طرح سے آخرت، قیامت، جنت، دوزخ، اس کا بھی کوئی ذکر نہیں ہے. وہ آواگون کے قائل تھے، یعنی کہ مرنے کے بعد پھر ایک نیا جنم، پھر ایک نیا جنم، جب تک کہ روح کو تسکین نہ مل جائے. اچھا، اس کے علاوہ یہ کہ وہ جو ہندوؤں کی رسومات تھے اس کے دشمن تھے. مثال کے طور پر ہندو جو ہے وہ بات بات میں اپنے جو دیوتا تھے ان کے لیے قربانیاں کرتے تھے. وہ کہتے تھے یہ فضول چیز ہے. پھر جو اشنان گنگا جمنا میں جا کے نہاتے تھے وہ کہتے تھے یہ تو اس بات کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. اگر پانی کسی چیز کو پاکیزہ کر سکتی تو مچھلیاں اور مینڈک سب سے بڑے جو ہے وہ بزرگ ہوتے. یہ ان کی ایک بات تھی. اچھا، اسی طرح سے وہ ذات پات کے بالکل مخالف تھے، اور ہندوؤں کے جو دیوتا ہوتے تھے ان کو بھی وہ نہیں مانتے تھے. یعنی ان کی جو تعلیمات ہے وہ ساری ذات اخلاقیات پر ہے، اخلاقیات پر مبنی تھی. اسی طرح سے وہ یہ کہتے تھے بھئی یہ نفس کشی جو ہے، اپنے آپ کو تکلیفوں میں ڈالنا، جیسے ابھی بھی ہندو کرتے ہیں، جو ان کے جوگی یا بھگت وغیرہ ہوتے ہیں لمبے لمبے وہ چیلے وغیرہ کاٹتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ سب فضول چیز ہے. اصل جو چیز ہے وہ اعمال کی پاکیزگی ہے کہ اعمال میں پاکیزگی ہونی چاہیے. تو یہ ان کی، ہم اگر تعلیمات کو دیکھیں تو یہ ان کی بنیادی تعلیمات ہے. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا عوام نے ان کی بات کو قبول کیا؟ بالکل قبول کیا، اور قبول بھی کوئی ایسا ویسا کیا. آپ دیکھیں کہ 500 سال تک تقریباً پورے اس خطے پر بدھ مت کا غلبہ رہا ہے. ایک ہندو معاشرے میں ہونے کے باوجود بھی بدھ مت کا غلبہ رہا ہے. اور آج بھی دنیا کے تقریباً 5ویں 6 پر، بلکہ بعض لوگوں کا خیال تو یہ ہے کہ دنیا کا 4تھا بڑا مذہب ہے بدھ مت. یونان سے لے کر اور جاپان تک بدھ مت بہت اس کے ماننے والے لوگ ہیں. اور اس کی وجہ کیا رہی؟ اس کی وجہ بنیادی یہ تھی کہ ایک تو گوتم بدھ کی زندگی بہت سادہ تھی، کوئی وہ بالکل ایک سیدھے طریقے سے رہتے تھے. دوسری بات یہ تھی کہ ان کی تعلیمات بھی بالکل جو ہے وہ سادہ تھی، عوام کو سمجھ میں بات آ جاتی تھی. انہوں نے اخلاقیات کے حوالے، جس طرح سے میں نے بتایا 10 احکامات ان کی، 4 سچائیاں. پھر یہ کہ وہ انہوں نے حقوق پر بڑی بات کی، اساتذہ کے، والدین کے، بچوں کے، ان حوالوں سے. تو یہ ایک دم اپیل کرتی تھی عوام کو. اچھا، ان کی زبان بالکل سادہ تھی. انہوں نے مقامی زبان جو ہے اس کو استعمال کیا. اس سے پہلے جو برہمن تھے وہ ان کی بڑی پیچیدہ زبان تھی، مذہب کے حوالے سے لوگوں کو ڈرا کے رکھتے تھے وہ. تو اس وجہ سے بھی بدھ مت کی طرف لوگ بہت آئے. پھر یہ کہ وہ انہوں نے قوم پرستی کی نفی کی. اس دور کا جو ہندوستان تھا وہ قوم پرستی میں پھنسا ہوا تھا، کہ قوم پرستی سے مراد یہ کہ قوموں میں اونچ نیچ، اس میں وہ پھنسا ہوا تھا. اس کی انہوں نے بالکل نفی کی. انہوں کا سب برابر ہے. تو اس میں جو نچلی ذات کے جو لوگ تھے انہوں کو یہ بات اپیل کی اور وہ بڑی تیزی کے ساتھ ان کے مذہب میں داخل ہوئے. اچھا، اسی طرح سے ہم دیکھیں تو انہوں کی جو خاص ایک بات یہ تھی کہ انہوں نے اپنے مذہب کو ایک تبلیغی مذہب بنایا.
وہ اس معاملے میں اتنے سخت تھے، وہ کہتے تھے کہ دو جو بھکشو ہیں جو وہ ایک راستے پہ نہ چلیں، یعنی ایک ادھر تبلیغ کے لیے جائے تو دوسرا ادھر تبلیغ کے لیے جائے، اور تمام لوگوں پہ پابندی لگائی کہ کم سے کم سال میں 9 مہینے تبلیغ میں گزاریں۔ انہوں نے وہ سنک بنائی تھی، سنک کے نام سے ان کی بڑی تبلیغی جماعتیں تھی، اور خود بھی وہ تبلیغ کرتے رہے 44 سال تک، وہ بیٹھے نہیں ایک جگہ کوئی، وہ مختلف لوگوں سے ملاقاتیں کرتے تھے۔ اس سے یہ ہوا کہ وہ مذہب بہت پھیل گیا۔ اور پھر ایک اہم بات اس میں یہ ہوئی کہ بدھ مت کی خوش قسمتی یہ رہی کہ شروع سے ان کو حکمرانوں کی سرپرستی حاصل ہو گئی۔ خود گوتم بدھ جو ہے وہ راج گڑھ کے جو راجا تھے وہ ان کے معتقد ہو گئے تھے۔ اس کے بعد تو پھر جو جتنے بڑے بڑے ہم اگر یہ نام دیکھیں بادشاہوں کے، خاص طور پہ اشوک اعظم کا دیکھیں ہم، چندر گپت جی موریہ وغیرہ ہیں، کنشک ہے، کشان ہے، ہرش ہے، یہ سارے سارے جو بڑے نامور بادشاہ تھے وہ سارے بدھ مت کے پیروکار تھے۔ خاص طور پہ اشوک اعظم نے تو اس مذہب کو بہت پھیلایا۔ اب وہ افغانستان، یونان، یہ پنجاب، سندھ، اور سندھ میں آپ یہ یاد رکھیں، یہ جو بات آتی ہے کہ محمد بن قاسم نے جب حملہ کیا تو ایک قلعے پر وہ کوئی جھنڈا لگا ہوا تھا اور کہا کہ جب تک یہ نہیں گرے گا، اور وہ فتح کا جو مشہور واقعہ ہے، تو وہ جو تھا جو مندر وہ بدھ مت کے ماننے والوں کا تھا، اور جہاں اکثریت بدھ مت کے لوگوں کی تھی، حکومت ہندوؤں کی تھی، تو یہ سندھ، ہندوستان، تبت، چین، منگولیا، سری لنکا وغیرہ، نیپال، چین، اور پھر اپنے کوریا، جاپان، یہ کتنا بڑے علاقے تک پہنچا، اور اشوک نے اس پر بہت کام کیا۔ اسی طرح کنشک نے جو ہے نا یہ اپنا خیبر پختونخوا ہے موجودہ، اس میں بہت کام کیا، پشاور میں بڑی انہوں نے عمارتیں بنائی تھی۔ تو اس طرح سے یہ مذہب جو ہے وہ بڑے پیمانے پر پھیل گیا، دیکھتے ہی دیکھتے عوام نے اس کو ویلکم کیا۔ اب یہ کہ بھئی آپ ایک بات کریں گے کہ جب اتنا وہ پھیلا، اتنی طاقت میں آیا، تو پھر زوال کیسے آ گیا؟ سوال تو ہے نا یہ کہ جب اتنی طاقت پر ہو ایک مذہب تو اب اس حال میں آ گیا۔ اس کی دیکھیے بنیادی کئی اہم وجہ ہے اس کی۔ سب سے بڑی وجہ تو برہمن ہے، کیونکہ اس مذہب کی چوٹ برہمن کی روزی روٹی پر تھی۔ تو انہوں نے یہ دو طرح کی پالیسی چلائی۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ یہ گوتم بدھ جو ہے یہ شیوا جی کے اوتار ہیں، یعنی یہاں کے اپنے ہی ہیں۔ یہ انہوں نے کہا کہ یہ بس کہ ہندو مذہب ہی سے تعلق ہے، گویا کہ انہوں نے ان کی انفرادیت ختم کر دی۔ دوسرا انہوں نے یہ کیا کہ جو بدھ مت کے جو پیروکار تھے ان پہ تشدد شروع کر دیا۔ اب یہ بیچارے جواب میں تشدد کرتے نہیں تھے کیونکہ ان کے مذہب میں تھا نہیں، لیکن آدمی کب تک مار کھائے گا بھائی؟ تو اس سے یہ ہوا کہ جو نئے لوگ تھے ان کی آمد کا سلسلہ بھی ختم ہو گیا، اور یہ جو بیچارے جو تھے پیروکار وہ بھی ادھر ادھر ہو گئے۔ اس سے بڑا نقصان ہوا، اور باقاعدہ برہمنوں نے تحریک چلائی پورے ہندوستان میں بدھ مت کے خلاف، تاکہ لوگ ان کے باتوں میں نہ آئے۔ ایک تو اس سے ان کو ہوا۔ دوسرا یہ ہوا کہ خود بدھ مت جو ہے یہ فرقوں میں بٹ گیا، 18 فرقے بن گئے۔ اس وقت بھی بہت فرقے ہیں اس کے۔ اشوک نے بڑی کوشش کی، کنشک نے بڑی کوشش کی، بڑی ان کی جو ہے مجلسیں مقرر کی، پشاور، سری نگر میں بہت بڑی ان کی تاریخی ایک مجلس ہوئی تھی، تو لیکن اختلافات ختم نہیں ہو سکے۔ اور یہ اختلافات بھی کوئی چھوٹے موٹے اختلافات نہیں تھے، بڑے بنیادی قسم کے اختلافات تھے۔ تو اس چیز نے بھی ان کو بہت نقصان پہنچایا۔ پھر یہ ہوا کہ جو بدھ مت ہے اس میں رہبانیت پر بہت زور تھا۔ دیکھیں گوتم بدھ کی بنیادی تعلیم تو یہ تھی کہ بھئی آپ نارمل زندگی گزاریں، بیلنس رکھیں، لیکن انہوں نے جو اصول دیے تھے نا وہ بہرا رہبانیت کی طرف تھے۔ لیکن ایک آدمی بھئی کب تک جو ہے وہ مخصوص چادر لپیٹ کے گھوم سکتا ہے؟ آخر یہ ایک وقت ایسا آیا کہ لوگ نہیں کر سکے، اس چیز کو نہیں اپنا سکے، تو اس سے بھی وہ سمٹ گیا۔ پھر یہ ہوا کہ جو اس کے جو مذہبی رہنما تھے وہ راجاؤں کے قریب ہو گئے، حکمرانوں کے قریب۔ تو اگر صوفی ہو جائے، اچھا خاصا صوفی ہو جائے تو وہ بھی زیرو ہو جاتا ہے، تو وہ بیچارے جو تھے ان پر بھی اثرات ہوئے، کیوں؟ حکمرانوں کی قربت سے ایک تو نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ ان کی حامیاں ملانے پہ مجبور ہو جاتے ہیں، دوسرا جب مال کھاتا ہے آدمی تو کہتے ہیں نا منہ کھاتا آنکھ شرماتی ہے، تو ان کے ساتھ بھی اس نے بہت نقصان دیا بدھ مت کو۔ پھر یہ ہوا کہ جو ہندوستان میں جو راجپوت تھے، چونکہ وہ لڑائی جھگڑے کے شوقین تھے، ان کا مزاج تھا، اور جبکہ بدھ مت جو ہے وہ عدم تشدد کا قائل تھا، تو راجپوتوں نے اس مذہب کو عام طور پر قبول نہیں کیا۔ اس سے یہ ہوا کہ راجپوت جو ہے وہ ہندوستان کی دوسری بڑی قوم تھی، تو آبادی کا ایک اتنا بڑا طبقہ وہ اس مذہب میں نہیں آیا۔ تو اس طرح سے جو ہے اگر ہم ان ساری چیزوں کو دیکھیں تو اس بدھ مت جو ہے وہ سکڑتا رہا، اور پھر ایک ایسا ٹائم آیا کہ تقریباً بہت بس محدود ہو گیا۔ ماہرین کا ایک جو خیال ہے اس حوالے سے وہ ایک یہ بھی ہے کہ بدھ مت ایک اندر سے کچھ کھوکھلا پن ہے اس میں، کیونکہ مذہب کو جو ہے یہ بنیادی جو چیزیں ہوتی ہیں نا کہ توحید،
رسالت، فکر آخرت وغیرہ یہ چیزیں رکھتی ہیں، تو اس میں یہ چیزیں تھیں نہیں، تو اس وجہ سے بھی یہ معاملہ ہوا۔ اچھا، اب ایک یہ بات آئے گی سامنے کہ باقی مذاہب سے اور بدھ مت میں کیا فرق ہے۔ دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم بات کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت تو گوتم بدھ کے تقریباً 700-800 سال کی بات کی ہے۔ اسی طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی جو ہے کئی سو سال، 200-300 سال بنتے ہیں۔ تو اس دور میں جو آسمانی مذاہب تھے تو وہ تو یہ دو بڑے تو نہیں تھے، اس طرح سے اس شکل میں نہیں تھے، اور ان کا جو غلبہ تھا بہرحال عرب جیسے فلسطین ہے، مصر ہے، یا اسی علاقے میں تھا۔ تو ہمیں اس طرح کوئی شواہد نہیں ملتے کہ گوتم بدھ کے کوئی ان سے کوئی بات ہوئی ہو۔ تو ان کا زیادہ جو معاملہ تھا وہ ہندو مذہب سے تھا، کیونکہ آس پاس ان کے ہندو وہ تھے سارے کے سارے۔ اچھا، ہندو مت کی تعلیمات کے حوالے سے اگر ہم موازنہ ان کا کریں تو بنیادی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے ہندو مذہب کی نفی کی، اہم چیزوں کی، ان کی جیسے دیوتاؤں کی میں نے بتایا نفی کی، قربانیوں کی قربانی ان کے نزدیک بہت ایک اہم چیز تھی، اس کی گنگا جمنا کے یہ نہانے کی ذات پات کے نظام کی انہوں نے مخالفت کی۔ البتہ جو آواگون کا جو ایک بہت بنیادی عقیدہ تھا انہوں نے وہ اپنایا اس کو، تو اس حوالے سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا، اب یہ جو کہنا کہ آیا یہ ریفارمر تھے، یہ الگ مذہب کے بانی تھے، جیسے عیسائیوں میں مارٹن لوتھر کا وہ آیا تھا کہ انہوں نے ایک بغاوت کی اور بہت ساری رسومات کے خلاف، تو ایک مزاحمت کی آواز کے طور پر ہوا ہے۔ تو آیا یہ بھی گوتم بدھ بھی کوئی ہندو مذہب میں کوئی مزاحمت کی آواز تھے؟ ہندو تو یہی کہتے ہیں، اور وہ ان کو الگ مذہب کی شکل دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے، اور زمینی حقیقت ہمارے سامنے دیکھ رہے ہیں کہ بدھ مت جو ہے آج بھی ایک الگ مذہب کے طور پر موجود ہے۔ یہاں ایک اہم سوال یہ ہے جو کہ ہمارے یہاں بہت کہا جاتا ہے کہ آیا گوتم بدھ نبی تھے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم کسی کے بارے میں اسی وقت انہی لوگوں کو کے بارے میں کہہ سکتے ہیں نبی کے جن کے بارے میں قرآن پاک نے نام لے کر کہا ہے۔ یہ تو ایک بنیادی اسلامی عقیدہ ہے۔ اگر تعلیمات کے حوالے سے ہم دیکھیں تو جتنے بھی نبی گزرے ہیں ان کی تعلیمات میں 3 چیزیں بنیادی ہوتی ہیں: توحید، رسالت اور آخرت۔ اب گوتم بدھ کی تعلیمات میں تینوں چیزیں نہیں ہیں۔ انہوں نے اللہ کے بارے میں، خدا کے بارے میں کوئی بات نہیں کی، اور نہ انہوں نے نبی ہونے کا کوئی دعویٰ کیا۔ تمام جو انبیاء ہیں انہوں نے اعلان کیا باقاعدہ اپنے نبی ہونے کا، اور آخرت کے حوالے سے کوئی بات نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ان کا کیا تعین کیا جائے، ایک اخلاقی رہنما تو تھے، اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے۔ اچھا، پھر یہ بھی ایک بات آ سکتی ہے اس میں کہ ہو سکتا ہے انہوں نے اس طرح کی باتیں کی ہوں اور ہم تک نہ پہنچی ہو۔ یہ بات اس لیے کہی جا سکتی ہے کہ بدھ مت کی جو تعلیمات ہیں یہ اصل میں کتابی شکل میں جو آئی ہیں وہ 300 سال کے بعد اشوک کے دور میں آئی ہیں، گوتم بدھ کے انتقال کے 300 سال بعد۔ اشوک نے جو کتبوں کی شکل میں جیسے ٹیکسلا وغیرہ میں جو چیزیں وہ سامنے آئی ہیں، ایک تو اس شکل میں ان کی تعلیمات کو محفوظ کیا، پھر جو لوگوں کے پاس لکھی ہوئی تھیں ان لوگوں کو بلایا، ان کے بڑے بڑے جو مذہبی رہنماؤں کو جمع کیا، پھر انہوں نے وہ شکل دی، پھر ترجمے ہوئے، تو عین ممکن ہے کہ اس میں کوئی تحریف بھی ہو گئی ہو، یہ ساری چیزیں ہوں۔ اب آخری بات یہ ہے ہماری کہ بدھ مت نے معاشرے کو کیا دیا۔ دیکھیں، اگر تو ہم اس چیز میں دیکھیں اخلاقیات کے حوالے سے تو بدھ مت کا بہت بڑا کردار ہے معاشرے کی اخلاقیات کو بہتر بنانے میں۔ آپ آج کو نہ دیکھیں، آپ اس دور میں دیکھیں، 2500 سال پہلے کی بات ہے کہ جب ایک معاشرے میں ذات پات کا نظام ہو اور دکھاوے کی چیزیں زیادہ ہوں، مذہب بھی جو ہے وہ ایک بس کچھ روایات کا نام ہو، اس دور میں ایک شخص کھڑے ہو کر ان چیزوں کو چیلنج کرے، یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی، اور انہوں نے اخلاقیات پر توجہ دے کے قوم کو گویا کہ سدھارا انہوں نے، یہ ایک بڑا ان کا ہے۔ دوسری بات یہ کہ بدھ مت نے تعلیم کو بہت فروغ دیا۔ میں نے جیسے پہلے کہا کہ برہمن جو ہے وہ پڑھنے لکھنے کے زیادہ وہ نہیں تھے، لیکن بدھ مت کے ماننے والے بہت زیادہ توجہ دیتے تھے تعلیم پر۔ انہوں نے وہارے بنائے ہوئے تھے، جیسے خانقاہیں ہوتی ہیں تو ان کا وہارے ہوتے تھے، وہاں باقاعدہ درس و تدریس کا سلسلہ چلتا رہتا تھا۔ یہ جو بہار جو بھارت کی ریاست اس میں تو اتنے ان کے وہ تھے خانقاہیں وہارے کہ یہ بہار جو لفظ ہے وہ بنا ہی وہار سے ہے، لوگ یہ رائے ہے۔ تو انہوں نے تعلیم کو بہت فروغ دیا۔ فنون لطیفہ کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو جو بدھ مت کے ماننے والے جو بادشاہ تھے انہوں نے تعمیرات کروائیں بہت، وہ ایک الگ بات ہے کہ محفوظ ہو سکی نہیں ہو سکی، لیکن انہوں نے بڑی شاندار عمارتیں بنائیں۔ اچھا، شروع میں جو ہے وہ اس میں بدھ مت میں بت پرستی نہیں تھی، لیکن جب بعد میں فرقے بنے تو پھر اس میں بت پرستی بھی آئی، تو لوگوں نے اس تناظر میں ان کے مجسمے بھی بنائے،
تو संग तराशी को एक नया रंग दिया, तो ये भी उसमें फ़न के हवाले से है। अगर हम मज़ाहिब को मुतासिर करने की बात करें तो हिंदू मज़हब को बहुत मुतासिर किया, क्योंकि उनका बुनियादी मुकाबला उसी से था। आज जो हम हिंदुओं में देखते हैं कि कोई सब्ज़ी वगैरह खाते हैं या अदम तशद्दुद की गांधी जी की बात थी, ये सारी बुद्ध मत की वजह से है। ये सब मामला सियासत के हवाले से अगर हम देखें तो जो बुद्ध मत के पैरोकार जो बादशाह थे, ख़ास तौर पर अशोक, उनमें खुदा तरसी नज़र आती है, खिदमत खल्क का जज्बा नज़र आता है। ये एक अलग बहस है कि हिंदू मुसलमान, ये हम इस चीज़ पे नहीं करनी चाहिए। तारीख की जो बात है कि अशोक ने आवाम की खिदमत, बेमिसाल खिदमत की, और इस पर इंशाल्लाह मैं एक पूरी जो सीरीज़ बनाऊंगा कि जो भी हिंदुस्तान के बादशाह गुजरे हैं तो उनके हवाले से। तो बुद्ध मत ने बादशाहों में इंसानियत पैदा की, तो ये इस चीज़ के असरात हैं। अब बात ये कि हम मौजूदा हालात में देखें, जैसे रोहिंग्या में जो मामलात हुए, वो एक समझ में बात नहीं आती कि एक ऐसा मज़हब जो अदम तशद्दुद का पैरोकार रहा हो और जिसकी तालीमात की बुनियाद अदम तशद्दुद है, खिदमत है, मोहब्बत है, उसने ये कैसा किया। इस पर बहरहाल अगर किसी के पास कोई बात हो तो ज़रूर मुझसे शेयर करें ताकि आइंदा हम ये बात कर सकें। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप कमेंट्स में ज़रूर राय दीजिएगा। बहुत शुक्रिया।